ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 7واں باب 24 سے 30 آیات تک۔ اس وقت یسوع جناسرت کے علاقے کو چھوڑ کر سور کے علاقے میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہو کر نہیں چاہتا تھا کہ کوئی جانے، مگر پوشیدہ نہ رہ سکا، کیونکہ فی الفور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری۔ یہ عورت غیر یہودی اور قوم کی فینیکی سریانی تھی۔ اس نے اس کی منت کی کہ بدروح کو میری بیٹی میں سے نکال۔ اس نے اس سے کہا، پہلے بچوں کو سیر ہونے دے، کیونکہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کے آگے ڈالنا اچھا نہیں۔ اس پر اس نے جواب میں اس سے کہا، ہاں اے خداوند، کیونکہ پلے بھی میز کے نیچے بچوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں۔ تب اس نے اس سے کہا، اس کلام کے سبب سے چلی جا، بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ چھوٹی لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غیر قوم عورت مسیح یسوع کے پاس آ کر اپنی بدروح گرفتہ بیٹی کے لیے درخواست کرنے لگی۔ ہم اس حقیقت پر زور دیں گے کہ وہ یونانی تھی، یہودی نہیں تھی۔ یہودی خدا کے برگزیدہ قوم تھی۔ اس نے ان کے ساتھ نہایت بڑے اور اعلیٰ وعدے کر رکھے تھے۔ اپنا کلام ان کے سپرد کیا تھا اور پہلے خیمہ اجتماع میں اور بعد میں ہیکل میں ان کے درمیان سکونت کرتا تھا۔ اس کے برعکس غیر قوم لوگ اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ خداوند یسوع پہلے اسرائیلی قوم کے پاس آیا تھا۔ اس نے خود کو بطور بادشاہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ خوشخبری پہلے اسرائیل کے گھرانے کو سنائی گئی۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس نے سور نفی کی عورت سے جو سلوک کیا اس کا پس منظر کیا ہے۔ جب اس نے درخواست کی کہ یسوع بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکالے تو لگتا ہے کہ اس نے درخواست نامنظور کر دی تھی۔ یسوع نے کہا کہ پہلے بچوں کو یعنی اسرائیلیوں کو سیر ہونے دے، اور یہ بھی کہ بچوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں۔ اس کا جواب انکار نہیں تھا۔ اس نے کہا تھا کہ پہلے بچوں کو سیر ہونے دے۔ یہ لفظ بہت سخت معلوم ہوتے ہیں۔ دراصل ان سے اس کی توبہ اور ایمان کا امتحان کرنا مقصود تھا۔ اس وقت خداوند کی خدمت بنیادی طور پر یہودیوں کے لیے تھی۔ غیر قوم ہونے کے باعث خداوند یا اس سے ملنے والے فوائد پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ کیا وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کو تیار تھی؟ اس نے یہ بات تسلیم کی اور کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کتے بھی میز کے تلے بچوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں، اور میری درخواست بھی صرف اتنی ہی ہے کہ یہودیوں کے درمیان تیری خدمت کے چند بچے ہوئے ٹکڑے مجھے بھی دے دے۔ یہ ایمان نہایت قابل تعریف ہے، اور خداوند نے فی الفور اس کا اجر دے کر لڑکی کو دور ہی سے شفا عطا کی۔ جب وہ عورت گھر پہنچی تو بیٹی کو پورے طور پر صحت یاب پایا۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو